الرحمن الرحیم. Dear students, welcome to the online classes. یہ آج جو ہے ہم اسلامیات لازمی کا تیسرا لیکچر آج ہم کریں گے. دوسرے لیکچر میں ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد میں جو پہلا عقیدہ تھا عقیدہ توحید یہ کیا تھا. اس عقیدہ توحید میں ہم نے اس کا مفہوم پڑھا. مفہوم میں اس کا لفظی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے یہ ہم نے کیا. اس کے بعد ہم نے عقیدہ توحید کی اقسام کی کہ 4 اقسام ہیں: ذات میں توحید، صفات میں توحید، افعال میں توحید اور عبادات میں توحید. اس کے بعد ہم نے عقیدہ توحید کے جو دلائل ہیں وہ ہم نے کیے کہ انسان کی یہ فطری پکار ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے اور جو بنانے والا ہے وہ ایک ہے اور وہ ایک اللہ ہے. کائنات کا جو ڈسپلن ہے، جس طرح کائنات چل رہی ہے آج سے لاکھوں سال سے چل رہی ہے اور اس کی کوئی ڈسپلن میں فرق نہیں آیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے. عقل بھی انسانی جو عقل سلیم ہے وہ بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے اور انسان کی اپنی ذات میں نشانیاں ہیں عقیدہ توحید کو ماننے کی. پھر اس کے انسانی زندگی پر اثرات کیا ہوئے عقیدہ توحید کے، یہ ہم نے عقیدہ توحید کے ضمن میں پڑھا تھا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ رسالت. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے اللہ نے ایک سوال کیا کہ میں انسان کو بنانے جا رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ تو اس کو کیوں بنانے جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو فساد کرے گا، یہ تو قتل و غارت گری کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں جانتا ہوں جس چیز کو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنا دیا. آدم کو بنانے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، چیزوں کے نام سکھا دیے. پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور کہا ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں تو ان چیزوں کا نہیں پتہ، ہمیں تو صرف ان چیزوں کا پتہ ہے جو تم نے ہمیں سکھائی ہے، یہ تو ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ. تو اللہ نے آدم سے کہا آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ. آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے. اب جب نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھو اس کی علمی برتری ثابت ہو گئی، اب ایسا کرو اس کو سجدہ کرو. سب فرشتوں نے اللہ کا حکم آتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر دیا. ان فرشتوں میں ایک شخص تھا جو ان کو تعلیم دیا کرتا تھا، ابلیس. وہ اکڑ گیا، وہ جنات میں سے تھا، اکڑ گیا. اللہ نے اس سے پوچھا ہاں بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آئی ایم بیٹر دین ایڈم، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے تو میں بہتر ہوا. اللہ نے کہا اچھا چل ادھر سے نکل جا، میری جنت سے دفع ہو جا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور آدم سے کہا تو جنت میں رہ، یہ ساری جنت تیری ہے، جہاں چاہے گھوم پھر، ہاں یہ جو ایک مخصوص درخت ہے اس کی طرف تم نے نہیں جانا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے آدم کی ہی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اب یہ دونوں جنت میں رہ رہے تھے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم اور حوا کے دل میں اور انہوں نے فروٹ جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا اس کا فروٹ ٹیسٹ کر لیا. اب ان دونوں افراد کو بھی زمین پہ اتار دیا اللہ نے. حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، روایات میں آتا ہے 360 سال تک روئے. پھر اللہ نے ان کے اوپر نظر کرم کیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا. لیکن کہا اب تم رہنا زمین پر ہے، ہاں تم نے میری گائیڈ لائن کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر تمہیں اس مقام کو تمہیں وہ دے دوں گا جس مقام سے آپ کو نکالا گیا تھا.
پھر اور کہا کہ یہاں پہ رہو اور اپنی نسل کو بڑھاؤ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام زمین پہ رہنے لگے اور نسل انسانی کا آغاز ہو گیا۔ اب جب نسل انسانی کا آغاز ہوا تو جو پہلے انسان تھے اس کائنات میں، حضرت آدم علیہ السلام، ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت دے دیا۔ انسانیت بڑھتی گئی اور چونکہ انسان تو آگے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں رہنے کا انتظام کر دیا تھا، کھانے پینے کا، رہنے کا، ہر طرح کا انتظام پہلے ہی کیا ہوا تھا۔ اب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے جو پھیل گئی تھی اور پھیل رہی تھی، ان کو اصل کام یہ تھا کہ وہ جو کھویا ہوا مقام ہے وہ مقام کیسے لینا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ شروع کیا جس کو کہتے ہیں سلسلہ نبوت اور رسالت۔ رسالت کا جو مفہوم ہے، اس کا جو لفظی معنی ہے رسالت کا، وہ کہتے ہیں پیغام رسانی کو، پیغام پہنچانا، یہ رسالت کا لفظی معنی ہے۔ جبکہ اصطلاحی معنی رسالت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا، یہ رسالت کا اصطلاحی معنی ہے۔ لفظی معنی پیغام پہنچانا، لیکن اصطلاحی معنی کہ اللہ کا پیغام پہنچانا، اور کس کو پہنچانا؟ اللہ کے بندوں تک۔ اب جو یہ کام کرے گا اس کو کہا جاتا ہے رسول۔ جو یہ پیغام پہنچائے گا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے گا، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اب شرعی اصطلاح میں دو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، ایک رسول ہوتا ہے اور دوسرا نبی ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ عام جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیتا ہے، نصاب دیتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے یہ ان کے اوپر کتاب اور شریعت نازل نہیں کی جاتی، بلکہ پہلے سے موجود شریعت کو ہی یہ لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، اور رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو ریسیو کرنا، ریسیو کر کے بندوں تک پہنچانا۔ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے کیونکہ وہ پیغام اللہ کا لیتا ہے اور بندوں تک پیغام بھی پہنچاتا ہے اور خبریں بھی دیتا ہے ان کو۔ اور جو نبی ہوتا ہے وہ نبی صرف اور صرف جو پہلے سے موجود پیغام ہوتا ہے، جو خبر ہوتی ہے، وہ اپنی امت تک پہنچاتا ہے۔ تو نبی اور رسول میں یہ بنیادی فرق ہے کہ رسول جو ہے یہ صاحب کتاب ہوتا ہے اور نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ جو انبیاء ہیں یہ تقریباً 1,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے۔ اب یہ جو انبیاء اور رسول ہیں ان کی عام طور پہ جو خصوصیات ہیں جو سب کی کامن ہیں، ان میں سب سے اولین جو خصوصیت ہے وہ ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ بشر ہوتا ہے، بشریت کہ ہر نبی انسان ہوتا ہے۔ باطنی اعتبار سے تو یہ بہت وراء الورا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ بہت بلند ہستیاں تھیں، لیکن تھے سارے کے سارے بشر اور سارے کے سارے انسان۔ یہ نہ تو فرشتے تھے، نہ فرشتوں کی نسل سے تھے، نہ جنوں کے گروہ سے تھے، بلکہ یہ سارے کے سارے نبی جو تھے یہ آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے، یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے کہ بے شک میں تمہارے جیسا بشر ہی ہوں۔ اب جن افراد نے انبیاء اور رسولوں کا انکار کیا تو وہ یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا تاکہ سارے ایمان لے آتے اس پہ۔ یہ کیسے رسول ہیں جو ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں، ہم جیسے کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، یہ بھئی کیسا رسول ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 کے اندر، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ
لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے یہ اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کوئی فرشتہ ہی پیغام دے کر بھیجتے، لیکن چونکہ زمین پر تو چلتے ہیں انسان، تو اس کے لیے لازم ہے کہ جو ان کے درمیان ان کو گائیڈ لائن دینے والا ہے وہ بھی انسان ہی ہو۔ تو یہ پہلی جو نبیوں کی خصوصیت ہے کہ سارے کے سارے نبی وہ بشر تھے۔ دوسری ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ جو نبوت اور رسالت ان کو ملی یہ ان کے کوئی کام کی وجہ سے نہیں، کوئی نیکی کرنے کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 1,24,000 افراد کو چن لیا تھا، اور ان چنے ہوئے لوگوں کو ہی اللہ نے نبوت اور رسالت دی۔ یہ کسی عبادت اور ریاضت سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل جس پہ ہوتا ہے وہ اسی کو یہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور کفار ایک اور بات کرتے تھے، وہ انبیاء پہ اعتراض کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو ہی نبوت کے لیے کیوں چنا؟ ہر قوم کے یہ افراد یہ کہتے تھے، فلاں کو کیوں نہیں چنا؟ وہ زیادہ امیر ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے، اس کے زیادہ جو پبلک ریلیشنز ہیں، لوگ اس کو زیادہ سلام کرتے ہیں، اللہ نے اس کو کیوں نہیں چنا؟ وہ تو بڑا مالدار ہے۔ تو قرآن پاک نے اس نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی پیغمبری کس کو دینی ہے۔ وہ یہ نہیں، اس کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ وہ امیر ہے یا وہ غریب ہے، بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے یہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر آگے کہ جو یہ تعلیمات دیتے ہیں، یہ تعلیمات وہ اپنی طرف سے نہیں دیتے، یہ تعلیمات وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تک پہنچتی ہیں اور وہ آگے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ تو اپنی خواہشات نفسانی سے بولتے ہی نہیں ہیں، کلام ہی نہیں کرتے، بلکہ کب بولتے ہیں؟ کب وہی کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ پھر انبیاء کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ سارے کے سارے جو نبی تھے وہ مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے یہ مردوں کے لیے خاص کی، کوئی نبی عورت نہیں رکھی۔ قرآن پاک میں ہے سورہ یوسف کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے مردوں کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اور ہم انہی کی طرف وحی کرتے ہیں۔ انبیاء کی خصوصیت ایک اور یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور حقیقت میں اگر کسی کے اوپر معصومیت کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ صرف نبی اور رسول ہیں، کیونکہ نبی کی فکر اور بصیرت یہ حد درجہ کامل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی قوت بھی یہ کامل ہوتی ہے، اور یہ نبی ہی معصوم ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ خیانت چونکہ یہ گناہ ہوتا ہے تو کہا یہ نبی کے زیبا نہیں ہے، نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اور نبی کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ہر نبی جو آیا اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اس کی قوم کو یہی کہا کہ یہ میرا نمائندہ ہے، اس کی اطاعت کرنا تم پہ فرض واجب ہے۔ اور احکام الہی کی تشریح یہ اس کا نبی کی خصوصیت اور خوبی کہ اس نے اللہ کے احکام جو آ رہے ہیں ان کو عام الفاظ میں، سادہ الفاظ میں اپنی امت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ ان کے فرائض بھی ہے اور یہ انبیاء کی خوبی بھی ہے، کیونکہ کسی اور کو نہیں پتہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ نبی ہی بتاتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ جو نبی ہوتا ہے یہ صرف تشریح نہیں کرتا بلکہ یہ قانون بھی بناتا ہے۔ معاشرے میں موجود برائیوں کا خاتمہ اور ان کی اصلاح کے لیے قوانین بنانا یہ بھی نبی کا ہی کام ہوتا ہے، یہ ان کے فرائض منصبی میں ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ نبی جو ہیں یہ ان کو نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نبی جو ہوتا ہے یہ اپنی امت کے لیے مکمل نمونہ حیات ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا بالکل ایک کامل نمونہ جو ہے وہ نبی اپنی امت کے لیے ہوتا ہے۔ نبی جو ہے یہ چونکہ عوام جو تھی یہ مانتی نہیں تھی اور ان سے طرح طرح کے مطالبے کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت دیتا تھا کہ ان کے ان مطالبات کو پورا کیا جائے۔ اور وہ مطالبات کو پورا کرنے کا کیا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جناب یہ کام کریے یہ کریے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات کا ظہور کرتا تھا۔ نبی جو نبی ہوگا اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو معمول اور عادت کے خلاف ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کی خصوصیات میں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑی کے جو حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی، اس لڑی کے آخری جو کڑی تھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی جو خصوصیات ہیں، وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنے بھی بڑے بڑے ادیب گزرے، بڑے بڑے رائٹرز گزرے، بڑے بڑے شاعر گزرے، انہوں نے اپنی اپنی محبت کا جو اظہار ہے اپنے اپنے طرح سے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی خصوصیات ہے جو دوسرے نبیوں کے پاس نہیں تھی، وہ یہ ہے سب سے اولین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے، وہ یونیورسل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دائرہ رسالت تھا وہ مخصوص قوم کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو تمام کائنات کی طرف۔ آپ کے متعلق فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو صرف انسانوں کی طرف نہیں بلکہ تمام جہانوں کی طرف رسول بنا کر اور رحمت بنا کے بھیجا۔ اور یہ کسی اور نبی کی خوبی نہیں ہے، ہر نبی ایک مخصوص علاقے کی طرف آتا تھا۔ پھر دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وہ یہ کہ پہلے جتنے نبی آئے وہ آتے ابھی دین جو حضرت آدم سے سٹارٹ ہوا تھا وہ مکمل نہیں ہوتا تھا کہ ان کی قضاء کا وقت آ جاتا تو کیا کیا جاتا، دوسرا نبی آ جاتا، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ دین مکمل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ پر ایک آیت نازل ہوئی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت بھی پوری کر دی اور تمہارے لیے دین نے اسلام کو پسند کیا۔ تو یہ دین کی تکمیل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ اور پھر اگلی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ پہلے جتنے انبیاء آئے، پہلے جتنے رسول آئے جن پہ کتاب نازل ہوتی تھی، ان میں سے کسی کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری یہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور صرف کتاب کی حفاظت نہیں کی بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی بھی حفاظت کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کی حفاظت کی، آپ کے اقوال، آپ کے افعال یہ پوری طرح محفوظ ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو وہ اس طرح محفوظ ہے کہ آپ سے پہلے کبھی کسی کی، نبی یا رسول یا کسی بھی شخص کی زندگی کو اس طرح محفوظ نہیں کیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے بعد اب نبوت کا سلسلہ بالکل ختم ہو چکا۔ اب جو شخص بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ پکا کافر ہوگا، اور جو اس کو مانے گا، اس کے دعوے پہ کو مانے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے، اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ ہمہ گیریت ہے اس میں، کہ تمام کمالات اس میں جمع ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت فلسفی، حکیم، سیاسی مدبر، فوجی، حکمران، قانون دان، معلم، مذہبی اور روحانی پیشوا، اور ہر ایک آپ میں خوبی پائی گئی ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے، ہر قوم کی زندگی کے لیے آپ کی سیرت سے رہنمائی وہ مل سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پھر آپ نے پہلے سے موجود تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب اگر کوئی راہ ہدایت چاہتا ہے تو راہ ہدایت صرف ایک ہی صورت میں مل سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو مان لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہسٹری، انسانی تاریخ میں سب سے کامیاب ترین شخص ہے۔ ان مسلمان تو مسلمان رہے، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن ایک نان مسلم نے اس کو لکھا ہے، ترتیب دیا ہے، وہ بھی یہ لکھنے میں مجبور ہے کہ دنیا کی تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ جو کامیاب شخصیت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ حیات ہے آپ کا تمام انسانیت کے لیے، اور ہدایت کا جو آخری ذریعہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے تو کامیابی صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کر لے، اس کے علاوہ نہیں مل سکتی۔ اسلام کے جو میں نے کہا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ ختم نبوت کا ہے، اور ختم نبوت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ختم نبوت قرآن پاک میں بھی ہمیں بتایا گیا، تقریباً قرآن پاک کی 99 آیات جو ہیں وہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث جو ہے یہ بھی ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرتی ہے۔ امت کا اجماع اس چیز پر ہے کہ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی سزا ایک ہی ہے، اور وہ سزا موت ہے۔ اس طرح پاکستان میں 1974 میں جو افراد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی کو نبی مانتے ہیں تو ان کو کافر قرار دیا گیا 1974 کی قانون میں جو بنا تھا۔ ختم نبوت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اگر ہوتا تو، لیکن عمر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فرق ہے، یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ کی دونوں انگلیاں بلند کر لی کہ میرے بعد اب صرف قیامت ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت وہ انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ میرے بعد جو ہوں گے وہ خلفاء ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبی خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اجماع امت میں دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو اولین لشکر بھیجا وہ یہی تھا کہ یہ ان افراد کو کلا کما کیا جائے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے، اور انہوں نے جہاد کیا۔ اور جو جنگ یمامہ ہوئی، اس جنگ یمامہ میں اتنے 700 تقریباً صحابی شہید ہوئے تھے ایک ہی جنگ میں، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک ہی جنگ میں اتنے زیادہ جو صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اور اس امت کے جو علماء ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے، متفقہ اجماع ہے امت کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، اور جو بھی آپ کے بعد اس منصب کا دعویٰ کرے گا یا اس کو مانے گا وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ اب ایک سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چل رہا تھا وہ چلتا جا رہا تھا، نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا، تو اب کیا ہو گیا؟ اب نبوت کا سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کی پہلے جو انبیاء آ رہے تھے اس کی 3 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جو پہلے انبیاء آتے تھے وہ مخصوص علاقے کے لیے آتے تھے، مخصوص علاقے کے لیے اور مخصوص لوگوں کی طرف۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو دین جو سٹارٹ کیا گیا تھا ابھی وہ تعلیمات مکمل نہیں ہوتی تھی کہ نبی کا وقت آ جاتا، اس کو واپس بلا لیا جاتا، تو اس لیے ایک کے بعد دوسرا نبی آ رہے تھے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جو تعلیمات وہ دیتے تھے لوگ اس کو مٹا دیتے تھے۔ یہ 3 وجوہات تھی اگر ہم دیکھیں تو ایک کے بعد دوسرے نبی کے آنے کی۔ نمبر 1 مخصوص علاقہ اور مخصوص قوم کے لیے انبیاء آتے تھے، نمبر 2 دین مکمل نہیں ہوتا تھا، اور نمبر 3 جو تعلیمات ہوتی لوگ اس کو مٹا دیتے تھے۔ اگر تو ان تینوں میں سے کوئی ایک ریزن بھی باقی ہے تو نیا نبی آنا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاں کوئی ریزن باقی بچی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ انبیاء جو تھے وہ مخصوص علاقے کی طرف آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ جو ہے وہ مخصوص علاقے کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے آئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ جو مخصوص علاقے اور مخصوص لوگ تھے وہ پہلا جو اعتراض ہے وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ تعلیمات مکمل نہیں تھی، ادھوری تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تعلیمات مکمل ہو گئی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر تیسرا اعتراض یہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے نبی آتے تھے، وہ یہ تھا کہ تعلیمات مٹ جاتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کی حفاظت کا ذمہ داری اللہ نے خود لی اور کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لہٰذا یہ جو تینوں وجوہات تھی جس کی وجہ سے نبی آ رہے تھے اب ان میں سے کوئی باقی نہیں رہی، تو اب نیا نبی کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔